السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی، اور یہ وہ چیز ہے جو تقریباً ہر مقالے میں شامل ہوتی ہے، اور لوگ اسے بہت ہی مشکل کام سمجھتے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں کہ اگر مقالے کے اندر سے اگر آپ اصطلاحات کو الگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اصطلاحات کی فہرست بنانا چاہتے ہیں، علام و اماکن کی فہرست بنانا چاہتے ہیں، تو اس کام کے لیے لوگ ایک ایک صفحے کو الٹتے ہیں اور اسے نمبر تلاش کر کے لکھتے ہیں، اور پھر اگر کسی نمبر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور علام و اماکن یا اصطلاحات یہ ہمارے ہر مقالے میں تقریباً شامل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو مائکروسافٹ آفس کے اس طریقے کے بارے میں بتائیں گے، اس ٹول کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ خود کار طریقے سے اصطلاحات اور علام و اماکن جو آپ اسے بتائیں گے اس کا صفحہ نمبر اور اس کی فہرست وہ خود کار طریقے سے بنا دے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک فائل ہے اور اس فائل کے اندر سے ہم کچھ اصطلاحات کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اصطلاحات کو جب ہم نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار کرنا ہے ہم نے کہ ہم سب سے پہلے ہم فائنڈ کی یہاں پہ ونڈو کھول لیں گے، اور اس کے لیے آپ کنٹرول F دبا دیں، یا آپ ایسا کر لیں کہ یہاں سے فائنڈ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ نئی ونڈو نیویگیشن کا پین آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہاں سے آپ نے کام کو شروع کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر فرض کریں کہ اس مقالے میں ہمارے پاس بہت ساری اصطلاحات ہیں، جن میں سے ایک لفظ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مشرکین، لکھ لیتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ مشرکین لکھیں گے تو مقالے میں جہاں پر مشرکین کا لفظ موجود ہے وہ یہاں پر آپ کو اس میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ رزلٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھائے گا۔ تو جب یہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں اور یہ ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ نے اس کے بعد اس کو مارک انٹری کرنا ہے۔ مارک انٹری کر دیں، کون سا لفظ اس نے ڈھونڈا ہے، مشرکین کا لفظ ہے، اور یہ آپ نے صرف ایک کو کرنا ہے یا سب کو کرنا ہے، آپ یہاں سے مارک آل کر دیں۔ اب یہ سارے کے سارے مشرکین جو لفظ کے طور پہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اس کو بطور انٹری کے اس نے مارک کر لیا ہے، اور ہم دوبارہ اس کی یہ جہاں پہ جو ہمیں سمبلز نظر آ رہی ہیں ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم نے کوئی اور اصطلاح بھی ہم نے اس کے اندر فرض کریں شامل کرنی ہے۔ ہم اجتہاد کا لفظ یہاں پہ بطور اصطلاح ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جب ہم اجتہاد کا لفظ تلاش کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی اجتہاد کے الفاظ موجود ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں کہ ساری فہرست موجود ہے ان نتائج کی جہاں پر یہ اجتہاد کا لفظ آیا ہے۔ اب ہم یہاں سے اجتہاد کو بھی ہم مارک کر لیتے ہیں، اور مارک کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے، یہاں سے آپ جہاں اسے کلک کریں اور مین انٹری آپ یہاں پہ اجتہاد لکھ دیں، یا اجتہاد کا لفظ اس نے صحیح طرح سے تلاش نہیں کیا، اس کی وجہ اور ہے، تو ہم یہاں پہ اجتناب کا لفظ لکھ لیتے ہیں۔ تو 3 جگہ پر اجتناب موجود ہے، ہم اسے انٹری مارک کر لیتے ہیں، اور ایک کو آپ نے مارک نہیں کرنا، جب آپ نے سارے مقالے سے نکالنے ہیں تو آپ اسے مارک آل کر دیں۔ اور اب اس نے اجتناب کے لفظ کو بھی مارک کر لیا ہے، اور اسی طرح ہم ایک لفظ اور کر لیتے ہیں، فرض کریں کہ کفار کا جو لفظ ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرے گا، ہم پہلے یہاں سے جا کے اس کا یہ سمبل ہم ختم کریں گے اور اس فارمیٹ میں واپس آ کے شریعہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، اسی طرح بلکہ ہم مقاصد شریعہ لکھتے ہیں۔ تو 15 جگہ پر مقاصد شریعہ کا لفظ موجود ہے، ہم اسے بھی ہم مارک کر لیتے ہیں، اور جب ہم اسے مارک کر لیں گے مارک آل کے طریقے سے، جب ہم نے اسے مارک کر لیا ہے تو اب ہم اگلے کام کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اسے شامل کیسے کرنا ہے۔ تو ہم جہاں پر اسے شامل کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں ہم سب سے آخر میں ہم اسے شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ آ کے یہاں سے ہم انسرٹ انڈیکس کریں گے، اور یہاں سے آپ سمپلی اسے اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ جو ہماری انٹریز تھیں اس نے یہاں پہ اسے ایڈ کر دیا ہے، اور یہ آگے اس کے صفحہ نمبر موجود ہیں، یعنی اجتناب کے الفاظ
صرف 11 نمبر صفحے پہ موجود ہیں. مشرکین کا لفظ بھی 11 نمبر صفحے پہ موجود ہے. احکام کا جو لفظ ہے یہ ہم نے پہلے اس کے اندر شامل کیا تھا, وہ 4 صفحات پہ موجود ہے. اور مقاصد کا جو لفظ ہے یہ اتنے صفحات پر موجود ہے. تو یہ اس نے اصطلاحات اس طریقے سے آپ کے مقالے میں 10-20 جتنی بھی اصطلاحات ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ مارک کر لیں اور اس کے بعد آپ انسرٹ کریں, تو اس سے آپ کے جتنے بھی اصطلاحات ہیں وہ اپنے صفحہ نمبر سمیت یہاں پر موجود ہوں گے. اچھا, یہاں پر یہ جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں دکھائی دے رہی اور فارمیٹ بھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, تو اسے بھی ہم آٹومیٹک طریقے سے سیٹ کریں گے کہ ہم جب یہاں سے انسرٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ دیکھ لیں کہ رائٹ الائن پیج نمبرز, ہم اسے کریں گے تو یہاں سے ہم اسے چیک لگا دیتے ہیں. جب ہم اسے اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر صفحہ نمبر جو ہوں گے ان کے درمیان میں یہ ڈاٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں تو یہ جو ٹیب لیڈر جو ہے, ٹیب لیڈر ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر بہت سے فارمیٹ 3 فارمیٹ یہاں پر موجود ہیں. ان میں سے آپ کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر یہ اور بھی سٹائل ہیں جسے آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں, وہ ہم مزید دیکھ لیں گے. اور یہاں سے ہم اوکے کر دیتے ہیں. یہ پوچھ رہا ہے کہ جو پہلے سے یہاں پہ ہم نے انڈیکس شامل کیا ہے تو اسی کو ریپلیس کرنا ہے یا نیا شامل کرنا ہے. ہم اسی کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہاں پر جو سٹائل تھا یہ پہلے سے مختلف ہے. یہاں پہ ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہو رہا, لیکن جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا. یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ تبدیل ہو چکا ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک اور مزید ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ یہ یہاں پر 2 کالمز میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کالم میں نظر آئے تو آپ یہاں سے ایک کالم دے دیں, تو یہ سارے کے سارے آپ کو ایک کالم میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جتنی بھی اصطلاحات آپ شامل کرنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے کریں. مزید اسے اس طریقے سے آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے بھی کچھ بہتر یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں. یہ جو فارمیٹس ہیں یہ کون سا ہوگا, ایسا ہو کہ جو حروف تہجی ہیں ان کے لحاظ سے اسے تقسیم بھی کر سکتا ہے. ہم اسی کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ پہلے اس نے یعنی حروف تہجی کی ترتیب اس نے دے دی ہے, اور پہلے اس نے الف والے جو الفاظ تھے انہیں یہاں پہ شامل کر دیا ہے, اور اس کے بعد میم والے الفاظ کو شامل کیا ہے. اور اسی طرح یہاں پر بہت سارے آپشن ہیں, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے سارے جو اس کی خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ہم اسے یہاں پہ ماڈرن جو سٹائل ہے, نہیں فینسی سٹائل ہم دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے مقالے کے اندر فہرست کو, اصطلاحات کی فہرست کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اور اسی ویڈیو سے متعلق ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس اجتہاد کا جو لفظ ہے یا کوئی بھی لفظ ہمارے پاس کچھ ایسے صفحات پہ ہے جو ہم انٹری کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, انٹری سے کیسے اسے نکالا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے. جب ہم یہاں سے اسے سرچ کرتے ہیں, اجتہاد ہم نے لکھا اور لکھ کے ہم نے سرچ کر لیا ہے, تو ہمارے پاس اس وقت جو نتائج ہیں وہ تقریباً 35 ہمارے پاس اس کے ہمارے پاس نتائج ہیں. جب ہم یہاں سے اسے مارک کریں گے تو مارک آل کرنے کے بعد ان سب کے اوپر یہ ایک مخصوص فارمیٹ ہے جو یہاں پہ اس نے کوڈ شامل کرنا ہے, وہ یہاں پہ اس نے شامل کر دیا ہے. تو اگر آپ یہاں سے کوئی انٹری نکالنا چاہتے ہیں, فرض کریں کہ یہاں تک ہمارا ایک بار ہم نے شامل کر لیا ہے, اور جب ہم یہاں پہ یہاں پہ یہ انٹریز کا جو انڈیکس ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں سارے الفاظ دکھا رہا ہے کہ اجتہاد کا جو لفظ ہے وہ صفحہ نمبر 1 پہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تمام صفحات پہ اجتہاد کا لفظ موجود ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اجتہاد کا جو لفظ ہے وہ صفحہ نمبر 1 پہ اور 2 پہ جو یہ الفاظ ہیں ہم انہیں شامل نہیں کرنا چاہتے, تو انہیں کیسے اس سے نکال سکتے ہیں. ہم دوبارہ ادھر ہوم پہ آ کے ہم اسے یہ جو مارک ہے سمبل ہے پیراگراف کا, ہم اسے دوبارہ اوپن کر لیں گے, اور یہاں پہ یہ ہمیں ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے. تو جو الفاظ ہم اس کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتے انہیں ہم یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں, انہیں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا ہوگا. تو جب ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے تو
وہاں کی جو لسٹ ہے وہ درست ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی اس نے شامل کر دیا ہے، اس کے ٹائٹل میں بھی۔ ہم اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کو ہم چھپا دیتے ہیں، اور اب ہم جا کے اسے ہم اپنی فہرست کو، اپنے انڈیکس کو ہم اپڈیٹ کر لیں گے، اور اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہیں آنا ہوگا، یہاں سے اسے اپڈیٹ کر لیں۔ تو دیکھیں جب ہم نے اسے اپڈیٹ کیا تو اس نے صفحہ نمبر 1 اور 2 پر اجتہاد کا جو لفظ موجود تھا اسے اس نے خارج کر دیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی لفظ کو نکالنا چاہتے ہیں تو لفظ کو نکالنے کے لیے آپ پیراگراف کا جو سمبل ہے اس پہ کلک کریں گے تو پیراگراف اور کوڈنگ جہاں جہاں پہ اس نے کی ہوگی وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کو پھر مینول طریقے سے اسے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ اسے یہاں سے ریموو کر دیں گے تو یہ بھی اپنی انٹریز کی لسٹ میں سے اسے نکال دے گا۔ تو اگر چند الفاظ آپ نے نکالنے ہیں تو آپ یہاں سے مارک آل کر کے ان چند الفاظ کو نکال دیں، اور اگر چند الفاظ کو آپ نے شامل کرنا ہے، باقی کو شامل نہیں کرنا، تو پھر آپ یہاں سے شامل کرنے کی بجائے آپ ایک ایک کو آپ پکڑیں، اور فرض کریں کہ مقاصد شرعیہ کے علاوہ ہم کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں جسے ہم نے انٹری کے طور پہ ہم نے مارک کرنا ہے۔ فرض کریں کہ ظنیہ کا جو لفظ ہے ہم اسے مارک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پوری فائل میں سے یہ لفظ مارک ہو جائے، بلکہ چند الفاظ یا چند جگہوں پہ ہم اسے مارک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے مارک انٹری کر دیتے ہیں، اور مارک آل کی بجائے صرف اسے ہم مارک کر دیں گے۔ تو اس نے صرف ایک جگہ سے اسے مارک کیا ہے، صرف ایک جگہ سے اس نے مارک کیا ہے، اور ہم اس سمبل کو، پیراگرافی سمبل کو چھپا دیتے ہیں اور اپنے انڈیکس کو دوبارہ سے اپڈیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں سے اسے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ظنیہ کا جو لفظ تھا وہ صرف ایک جگہ سے اس نے اٹھایا ہے۔ تو آپ جتنے الفاظ کو شامل کرنا چاہتے ہیں یا تو ایک ایک کو شامل کر لیں، اور صرف یہاں سے آپ مارک کا آپشن استعمال کریں یہاں سے، اور اگر آپ سارے الفاظ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارک آل کا جو آپشن ہے اسے استعمال کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے مقالے کے اندر اصطلاحات کی فہرست کو بڑے ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے اپنے مقالے کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔